اسیر نکاح قسط 60 تحریر گل۔ خلیفہ خان نے نوشین کو گہری نظروں سے نظر سے دیکھ کر کہا، فون۔ نوشین نے جلدی سے بیڈ پر رکھا فون اس کی طرف بڑھایا، لیکن نظریں جھکا گئی تھی اور پھر کھڑی ہوئی تھی۔ سوری، دیر ہو گئی، میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس کی آواز میں نم محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے لگا کہ وہ شاید باپ کے لیے رو رہی ہے۔ وہ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، تمہیں آج فون بھجوا دوں گا۔ وہ ویسے ہی نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے فون کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کس کو فون کروں گی؟ نوشین نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھی۔ خلیفہ خان نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اپنی طرف موڑا۔ نوشین اس کے سینے سے لگی اور نظریں اٹھا کر اس کی طرف گھبراتے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ خان اس کے سرخ شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر بولا، کیوں رو رہی ہو؟ اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ نوشین نے چہرہ جھکاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کس خوشی میں تمہارے آنسوؤں کو راستہ ملا ہے؟ تمہارے آنسو میری شدت پر نکلیں گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر فضول میں تو پھر میں اپنی شدت کا بہانہ بنا دوں گا، خلیفہ خان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ نوشین نے کہا، دل کر رہا تھا رونے تو رو دیا۔ خلیفہ خان نے اسے پیچھے بیڈ پر دھکیلا۔ وہ پھسل کر بیڈ پر گری تھی اور حیرت سے خلیفہ خان کو دیکھا۔ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ نظر پھر اس کے سینے پر گئی تھی۔ خلیفہ خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، دل کی نہیں سنتے، دماغ کی سن لینی چاہیے، اور تمہیں بھی دل کی نہیں دماغ کی سننی چاہیے، کیونکہ اگر بات دل پر آئی تو پھر شاید تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ نوشین اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ جھک کر نوشین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اگر بات دل پر رک گئی تو پھر میرا دل بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ اگر تم جان جاؤ تو سانس اٹکنے لگے گی، تو کیا خیال ہے میں بھی دل کی ہی سننا شروع کر دوں؟ لیکن میرا دل کو سننا شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ میرا دل اپنا حق لینے کی باتیں کرتا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے، رات اپنی باہوں میں اس وجود کو محسوس کر کے بے ایمان ہو جاؤ۔ اپنی ملکیت ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تو نہیں چاہتی ہو کہ میں دل کی نہ سنوں تو تم بھی دل کی مت سنو۔ اور یہ رونا اگر باپ کی یاد میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ اگر مجھے پھر پتہ چلا تو شاید تمہیں بھی سہن نہیں ہوگا۔ نوشین گہری سانس لینے لگی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ خلیفہ خان نے پھر سرگوشی میں بولا، سمجھ گئی نا؟ نوشین نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نوشین اس کی پشت کو ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے پیچھے ہی نیچے گئی تھی۔ خالہ نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ ناشتہ کرو۔
خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آج بہت کام ہے، اس لیے ناشتہ نہیں کر سکتا ہوں۔ خلیفہ خان نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، خالہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، بیوی کے ساتھ ناشتہ کر کے جاتے ہیں۔ خلیفہ خان نے بے اختیار نوشین کو دیکھا تھا، لیکن وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، نہیں، آج میرا کسی کے ساتھ ہی پلان ہے، ناشتے کے ساتھ کچھ میٹنگز ہیں۔ خالہ نے بھی اب کی دفعہ اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان نکلا تو نوشین نے بھی اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ اور رک جائے، لیکن پھر اس کی بات یاد آئی، دل کی نہیں سننی چاہیے۔ بے اختیار نوشین مسکرائی تھی۔ فضیلت پلوشے کے پاس بیٹھی تھی۔ پلوشے کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد بولی، تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو نا؟ فضیلت نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے اجمیر خانزادہ سے نکاح کر لیا؟ فضیلت اپنے لب چباتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم جانتی ہو نا اپنے بھائی کو، تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ پلوشے غصے سے بولی تھی، پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا وہاں تک جانا، ضد کرنا، میں نے سب میں تمہارا ساتھ دیا، لیکن اب تم نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ عافیہ، اس نے پہلے کہا تھا وہ جب میں چاہوں گی طلاق دے گا، لیکن پھر وہ مجھے اپنے گھر خود چھوڑنے کا بول رہا تھا۔ بس اس لیے مجھے بھاگنا پڑا۔ فضیلت نے ہونٹ نکال کر کہا، اچھا، لیکن اب طلاق کا کیا کرو گی؟ ہاں، وہ خانزادہ اگر دھوکے سے نکاح کر سکتا ہے تو چھوڑے گا بھی نہیں۔ فضیلت نے گہری سانس لی۔ عافیہ، میں کچھ وقت بعد بات کروں گی۔ اس کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ اس کو لگتا ہے میں ایک عام سے گھر کی لڑکی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کچھ وقت بعد ہی وہ مجھے چھوڑ بھی دے گا۔ آغا جان سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے خاندان کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اور میں تو ملازمہ رہ چکی ہوں۔ ممکن ہی نہیں کہ مجھے قبول کر لیا جائے، تو مجبور ہو کر طلاق تو اس کو دینا پڑے گا۔ انا جان مجھے بتا چکی ہے کہ اگر آغا جان مان جائیں تب ہی وہ میرے گھر آئیں گے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بس کچھ وقت کا انتظار کرنے کے بعد وہ مجھے خود ہی چھوڑ دے گا۔ فضیلت کچھ دیر تو بہت پریشان رہی، لیکن پھر بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ پلوشے کچھ ڈرپوک سی تھی، وہ اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر ہی حیران ہو رہی تھی۔ اچھا عافیہ، میں آج اپنی مورے پاس سونے جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، حیا بھی انا جان کے ساتھ سوتی تھی، جیسے میں مورے کے پاس کبھی کبھی سوتی ہوں۔ لیکن مجھے خوشی ایک بات کی ہے، آسیہ کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ کس نے نکالا ہے؟ پلوشے اس کے پاس بیٹھی اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ میر علی نے۔ بڑا جلدی نہیں یاد آیا ان کو؟ اب بھی یاد آیا، میں تو شکر کرتی ہوں۔ فضیلت نے کہا۔ پلوشے کے فون پر خضر خان کی کال آئی۔ پلوشے نے دیکھ کر فضیلت کو دیکھا، پھر پک کر کے اپنے کان سے لگا لیا۔ جی؟
پلوشی نے اتنا بولا۔ نیچے اسٹڈی روم میں آؤ تم اور فضیلت، خضر خان نے بھاری آواز میں کہا۔ جی۔ پلوشی نے اتنا ہی جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر فضیلت کو دیکھ کر کہا، تمہارے بھائی بلا رہا ہے، چلو۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ انم نے شاذین خانزادہ کو دیکھ کر کہا، سر حیا کیسی ہے؟ شاذین خانزادہ کسی پیشنٹ کے پاس کھڑا تھا، ساتھ انم بھی تھی۔ وہ اب کافی بہتر ہے۔ انم نے اپنا اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کا بہت شکریہ مس انم، حیا نے بتایا تھا آپ نے اس کا بہت خیال رکھا۔ انم مسکرائی تھی۔ آپ چاہیں تو حیا سے ملنے بھی چلی جائے گی، اس کو اچھا لگے گا۔ ہاں کیوں نہیں سر، میری آف ہونے کے بعد میں چلی جاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پھر دوپہر کے 2 کے قریب انم حویلی آئی تھی حیا کو دیکھنے اور ملنے۔ وہ انا جان اور حیا کے سامنے بیٹھی اس سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ فارس علی جو زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے گیا تھا آغا جان کے ساتھ، وہاں سے واپس آیا تھا۔ ازمیر علی شاہ نواز خانزادہ کے آفس چلا گیا تھا۔ انم کی پشت تھی فارس علی کی طرف۔ انم حیا سے باتوں میں مصروف تھی۔ فارس علی نے اس کی پشت کو دیکھ کر انا جان کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ انا جان، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز پر انم اور حیا دونوں نے ہی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ کہتے ہی کمرے میں گیا تھا۔ انا جان نے اٹھی اور کہا، فارس یہاں ہی آ جاؤ، انم آئی ہے، وہ دیکھ لے گی۔ تم نے کل کچھ نہیں کہا، شاذین ہی دیکھ لیتا۔ فارس علی واپس آیا تھا اور انم کے سامنے صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ انم نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ انا جان نے کہا، تم کیوں جانے لگے ہو؟ گھر سے کچھ دن اور آرام کر لیتے نا۔ فارس علی کی نظریں انم پر ہی جمی ہوئی تھی۔ انا جان، اور ضرورت نہیں تھی آرام کرنے کی، اور بس ہلکا سا سر میں درد ہے، زیادہ کچھ نہیں۔ اگر میڈیسن مل جائے تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انم نے کہا، میں میڈیسن دیتی ہوں، میرے بیگ میں ہوگی۔ وہ مجھے بھی بخار تھا اس لیے سر درد بھی تھا۔ انا جان نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ انم کے کہنے پر فارس علی نے کچھ گھورا تھا اسے۔ کیا ہوا تمہیں، اور کب سے بخار ہے؟ جب سر درد اور بخار تھا تو ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ حیا اور انا جان۔ انم نے بے اختیار اس کو دیکھا تھا۔ انم نے گھبراتے ہوئے انا جان کو دیکھا تھا۔ انا جان نے کچھ حیرت سے فارس کو دیکھا تھا جو ایسے انم سے بات کر رہا تھا جو اس کی بہت قریبی ہو۔ فارس علی نے بھی انم کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھ کر کہا، ڈاکٹرز کو سب سے پہلے اپنا خیال رکھنا چاہیے، پھر ہی دوسروں کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کی اس وضاحت پر سب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن انا جان پھر بھی فارس علی اور انم کو دیکھ رہی تھی۔ انم نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ اس کے لہجے پر سب نے ہی حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔
انا جان نے کہا۔ ہاں بچے، تمہیں چھٹی لینی چاہیے تھی۔ نہیں انا جان، میں اب ٹھیک ہوں، میڈیسن اپنے وقت پر لے رہی ہوں، اس لیے کافی بہتر ہوں۔ اب فارس علی اس کے کنفیوز اور کچھ پریشان چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ انم نے وقت دیکھا۔ اچھا انا جان، مجھے جانا ہے، شام ہونے کو ہے، اس لیے۔ وہ فارس اور انا جان کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے بولی تھی، لیکن انا جان کی نظر اب بھی ان دونوں کو ہی کھوج رہی تھی۔ فارس علی نے کہا۔ کس کے ساتھ جانا ہے تم نے؟ باہر تو کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ انم نے ایک نظر انا جان کو پھر دھڑکتے دل سے دیکھا تھا کیونکہ وہ بھی اب انم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی فون کر دیتی ہوں، وہ آ جائے گا، انم نے جلدی سے کہا۔ فارس علی صوفے سے کھڑا ہوا۔ آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انم انکار کرتی کہ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ انم نے کنفیوز ہوتے فارس علی کی پشت کو دیکھا تھا۔ حیران تو انا جان اور حیا بھی ہوئی تھی فارس علی کے انداز پر۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی انا جان کو دیکھ رہی تھی۔ انا جان نے کہا، ہاں جاؤ، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ انا جان کے اس طرح کہنے پر وہ بھی حیا سے گلے ملنے کے بعد باہر کی طرف آئی تھی۔ سامنے ہی پورچ میں فارس علی کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ اسٹارٹ۔ انم نے جلدی سے دروازہ کھول کر وہاں بیٹھ گئی۔ فارس علی نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ وہ حویلی سے دور ہی گئی تھی جب فارس علی نے گاڑی روکتے ہوئے انم کی طرف دیکھا۔ فارس علی کو گھبراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کب سے بخار ہے تمہیں؟ کل کیا ضرورت تھی ہاں گھر میں اپنی بھیگی زلفیں چھوڑ کر رہنے کی؟ وہ انم کا بازو اپنے ہاتھ میں جکڑے اسے اپنی طرف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ انم نے حیرانی سے کہا، وہ نہیں، بس تھوڑا ہی بخار تھا، میڈیسن لے لی تھی میں نے، اب تو ہے بھی نہیں۔ فارس علی نے اس کے بازو چھوڑ کر گاڑی پھر سے سٹارٹ کرتے ہوئے انم کے گھر کی طرف بڑھا۔ 10 منٹ میں گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ اترا۔ انم بھی جلدی سے نیچے آئی تھی۔ فارس علی نے اس کی کلائی پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ اسے صوفے پر دھکیلتے ہوئے خود بھی اس پر جھکا تھا۔ اتنی گھبراہٹ کس بات پر ہو رہی تھی تمہیں انا جان کے سامنے؟ ہاں، میں نے کہا تھا نا، میں انا جان کو بتانے والا ہوں، لیکن تمہاری اس گھبراہٹ کو دیکھ کر میں خاموش ہوا ہوں، اور اب میں جا کر ہی سب کو بتاؤں گا کیونکہ شاہنواز ادا راستے میں ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ اس لیے اب بس مجھے تمہیں یہاں اور نہیں رکھنا۔ انم نے اس کو غصے میں دیکھ کر کچھ گھبراہٹ بھی محسوس کی تھی، پھر بولی، اتنی جلدی کیا ہے سب کو بتانے کی؟ آپ کے گھر میں ازمیر علی نے بھی ملازمہ سے نکاح کر لیا ہے، اور جب آپ میرا بھی کہیں گے تو مجھے بھی سب عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔
کہ میں نے بھی آپ سے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، اور پھر آپ کے آغا جان میرے والدین کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی سب سے؟ آپ کو تو پتہ ہے نا۔ میری اماں کو لوگ کیسی عورت سمجھتے تھے، تو اگر آغا جان کو پتہ چل گیا تو پھر وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، بلکہ یہاں سے بھی ہٹا دیں گے۔ انم نے اپنے دل میں چھپے خوف کو بیان کیا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ اگر میں نے قبول کر لیا ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں اور کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں، اور جہاں تک تمہاری اماں کا سوال ہے تو وہ تمہاری ماں نہیں تھی، اور نہ ہی زمان خان تمہارا باپ تھا، تو اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں مسئلہ ہے مجھے سب کو بتانے پر، تو پھر آج سے ہی میرے ساتھ تعلق قائم کرو، چھپا ہوا، مرضی تمہاری ہے۔ انم اس کے سخت لہجے پر گھبرائی تھی۔ آپ کو کیا جلدی ہے؟ انم نے اٹکتے ہوئے کہا۔ فارس علی نے اسے گھورا۔ اچھا تمہیں نہیں پتہ مجھے کیا جلدی ہے؟ ہاں تو بتاتا ہوں۔ وہ اس کی گردن میں جھکا تھا، ایک ہاتھ سے اس کی چادر ہٹائی تھی اور اپنے گیلے لبوں کا لمس اس کی گردن پر بکھیرنے لگا تھا۔ انم اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی آنکھیں بند کرتی اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ جما گئی۔ فارس علی کچھ اوپر ہوا اور اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ انم نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس کو روکنے کے لیے، لیکن فارس علی نے اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اس کے بٹن کھول دیے۔ فارس پلیز چھوڑیں، یہاں سے جائیں، انم نے ہکلاتے ہوئے بمشکل کہا تھا، لیکن فارس علی نے اس پر کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور اسے صوفے پر پن کیا۔ انم نے بے حد گھبراتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ فارس، وہ پھر بولی تھی، میں بتا رہا ہوں نا کہ مجھے کس بات کی جلدی ہے۔ تمہیں تو نہیں ہے نا؟ تمہیں تو نہیں ہے، لیکن مجھے ہے۔ مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ جب میں ہوں تو تمہیں کس بات کا مسئلہ ہے؟ ہاں، جب بول رہا ہوں کہ آغا جان کو میں ہینڈل کروں گا تو تمہیں بھی مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے نا۔ انم اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑیں مجھے فارس۔ فارس اس کی وہی رٹ لگائے دیکھ کر غصے سے اس کو گھور کر رہ گیا، پھر اس کی گردن میں جھک گیا۔ انم نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کا گیلا لمس اپنی گردن سے گہرائیوں تک محسوس کیا۔ وہ بڑی شدت سے اس کو اپنے لمس محسوس کروانے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا انم بھی اس کا ساتھ دے کہ وہ آغا جان کو بتائے انم کے بارے میں۔ وہ انم کو یہاں اکیلے نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی گہرائیوں تک آیا اور اپنی بے چینی، اپنی شدتیں اس پر بکھیرنے لگا۔ انم نے سسکتے ہوئے بہت مزاحمت کی اپنے ہاتھ چھڑوانے کی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نہیں چھڑوا سکی تھی۔ جتنی وہ مزاحمت کرتی وہ اتنا شدت پسند ہوتا جا رہا تھا۔ انم نے تڑپتے سسکتے ہوئے کہا، فارس ٹھیک ہے، جیسے
کہتے ہیں کر لیں۔ اس کی نم بھاری آواز فارس علی سن کر اس کی گردن سے سر نکال کر اس کے چہرے پر جھکا، اس کی لبوں پر اپنی گیلی لبوں کا لمس بڑی شدت سے بکھیرنے لگا۔ انم نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے چاہے تو فارس علی نے اس کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کر دیا۔ انم نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ فارس علی نے اس کے لبوں کو سخت کرتے ہوئے زور سے کھینچا تھا اور آزاد کر دیا۔ وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے اس کو شکوہ کن نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ فارس علی نے اس کی سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، کب تک چھپ کر زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ کب تمہیں لگتا ہے کہ تم گزار سکتی ہو چھپ کر زندگی؟ انم نے نم آواز میں کہا، میرے بارے میں یہاں بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ تو خانزادے ہیں، کون غلط کہے گا؟ تم کرنے دو باتیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارے لیے۔ تم یہاں اس گاؤں سے جب بھی بنا اپنا رشتہ ظاہر کیے جب بھی نکلو گی، تمہیں کیا لگتا ہے بچ سکو گی؟ نہیں، تمہیں صرف میں ہی حفاظت دے سکتا ہوں، اس لیے کچھ بھی مت سوچو، میں ہوں سب سے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ انم کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ یہاں بھی اپنے بارے میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ وہ بس خاموشی سے رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اب فارس علی کو انم کو یہاں نہیں رکھنا تھا۔ وہ اس سے دور ہوا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور انم کو دیکھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس علی نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر اس سے دور ہوا تھا اور باہر کی طرف بڑھا تھا۔ انم اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو بھی کہہ کر گیا تھا سب ٹھیک تھا۔ وہ بھی ڈر کر نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی وہ اب فارس علی کے بغیر رہنا چاہتی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اور کشمالہ حویلی پہنچے۔ کشمالہ انا جان اور باقی سب سے ملنے کے بعد وہیں بیٹھ گئی تھی، حیا اور انا جان کے پاس۔ ہاں، اس دفعہ کشمالہ کو سب نے بہت محبت دی تھی۔ کشمالہ زنان خانے میں بیٹھی تھی، سامنے ہی شاہنواز خانزادہ بھی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکلا تھا۔ آسیہ خانم کو وہاں نہ دیکھ کر کشمالہ نے کہا، حیا باجی، خانم نہیں ہے حویلی میں، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ حیا نے انا جان کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب یہاں نہیں رہتی ہے۔ کشمالہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ وہ یہاں سے الگ ہو گئی ہے؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب بابا کے ساتھ نہیں رہتی ہے، وہ یہاں سے چلی گئی ہے اپنی حویلی، بابا نے ان کو طلاق دی ہے۔ کیا سچ میں؟ کشمالہ نے حیرت سے کہا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کشمالہ اور کچھ پوچھتی، انا جان نے حیا کو دیکھ کر کہا، کشمالہ، حیا امید سے ہے۔ اب کشمالہ بے وقوف کو کیا پتہ تھا امید سے کا مطلب۔ کشمالہ نے کہا، کس امید سے؟ اس کی بات پر بے اختیار انا جان اور حیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو کیا
تو حیا نے کہا میں پریگننٹ ہوں۔ کشمالہ نے حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا مطلب آپ کے ہاں بیبی ہونے والا ہے؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کشمالہ بہت خوش ہوئی تھی۔ انا جان نے اس کو خوش دیکھ کر کہا اب تم بھی بچے کے بارے میں سوچو۔ کشمالہ انا جان کی بات پر خاموش ہوئی تھی لیکن وہ حیا کے لیے بہت خوش تھی۔ پلوشے اور فضیلت اس وقت اسٹڈی روم میں خضر کے سامنے بیٹھی تھی۔ فضیلت تم اب سے مورے کے پاس ہی رہو گی؟ اگر آگے بھی کچھ پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو یہاں ہی کرنا ہے، لیکن مورے کے پاس تم رہو گی۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی لالا لیکن مورے کا خیال تو پلوشی آپیہ بہت اچھے سے رکھتی ہے۔ پلوشے بھی خضر خان کو دیکھ رہی تھی۔ فضیلت کے کہنے پر خضر نے پلوشے کو دیکھا تھا۔ ہاں پلوشے رکھتی ہے خیال، لیکن اب مورے کے لیے پلوشے کو ہم ساری زندگی تو نہیں بٹھا سکتے ہیں نا۔ پلوشے کا دل زور سے دھڑکا تھا کہ وہ اب کیا کہنے والا ہے۔ فضیلت نے بھی پلوشے کو دیکھ کر کہا میں سمجھی نہیں، آپیہ کہاں جانے والی ہے؟ خضر خان کچھ کہتا پلوشے وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی، لیکن خضر خان نے اس کی پشت کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا پلوشے، تو وہ وہیں رکی تھی۔ خضر خان نے فضیلت کو دیکھا تھا، وہ بھی گھبرائی تھی۔ خضر خان نے فضیلت کو دیکھ کر کہا تم جاؤ آرام کرو۔ وہ اتنا سخت لہجے میں بولا تھا کہ وہ پلوشے کو ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پلوشے بات سنو میری، وہ بولا تھا۔ جی سن رہی ہوں، پلوشے نے اس کی طرف بنا مڑے ہی کہا۔ خضر خان نے دانت پر دانت جمائے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ میں نے مورے سے بات کر لی ہے تمہاری شادی کی، اور کل کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آنے والے ہیں۔ پلوشے نے غصے سے رخ اس کی طرف موڑا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پلوشہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی، سنا آپ نے؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولی تھی۔ خضر خان نے لب بھینچے اس کو دیکھا تھا۔ پلوشے چلتی ہوئی اس کے ٹیبل تک آئی تھی۔ میری شادی کی کیا جلدی ہے آپ کو؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کیا کچھ زیادہ کھانے لگی ہوں جو آپ کو اس دولت میں میرے لیے پورا نہیں ہو رہا ہے؟ خضر خان نے اس کو گھورا۔ مجھے صرف تمہاری نہیں فضیلت کی بھی شادی کی جلدی ہی ہوگی، کیونکہ میں مورے کو علاج کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ پلوشے چپ سی ہوئی تھی۔ آپ اتنے انجان کیسے بن سکتے ہیں مجھے دیکھ کر؟ آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے تھے۔ اب کچھ دیر بعد وہ بولی کیا ہوا؟ آپ نے خانزادوں سے اپنی دشمنی پوری کر لی، یا آپ کو آپ کی بہن واپس کر دی ہے؟ مورے نے نہیں پوچھا آپ سے اپنی بیٹی کے بارے میں؟ پلوشہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ خضر خان کی ہیزل رنگ آنکھوں میں غصے سے سرخی اتر آئی۔
وہ کھڑا ہوا اور ایک زوردار تھپڑ پلوشے کے چہرے پر مارا تھا۔ پلوشہ پیچھے گری تھی۔ اپنی بکواس بند کرو تو، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی، اور اس لہجے میں بات کرنے والی؟ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کل جو لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں تیار رہنا۔ پلوشہ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہوئی اور چہرے پر ہاتھ رکھے بولی، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، میں آپ کے بھائی کی بیوہ کے نام سے جانی جاتی ہوں۔ اگر پھر بھی شادی ہی کروانا چاہتے ہیں تو خود کر لیں میرے ساتھ شادی۔ آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پہلے بھی اور اب بھی۔ خضر خان نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے پلوشے، ورنہ آج تمہاری جان لے لوں گا۔ شرم حیا تم میں لگتا ہے ختم ہو گئی ہے اب، اس لیے اب میرا ہاتھ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تو بہتر ہے چلی جاؤ۔ پلوشہ اس کے اتنے غصے سے کام کر رہ گئی، لیکن وہ خاموش رہی، کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ جو بولنا چاہتی تھی وہ بول چکی تھی، اس لیے اب روتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ خضر خان نے گہری گہری سانس لیتے ہوئے واپس کرسی پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فون اٹھا کر شاہ نواز خان زادہ کے مینیجر کو فون کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ملنا چاہتا تھا۔ خلیفہ خان نے بھی ملنے کے لیے وقت دے دیا تھا، لیکن وہ اب چھپ کر اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ شیرگل اس کا خاص آدمی تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اب وہ اس پر بھی بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب خود دیکھے گا سب کچھ۔ فون رکھنے کے بعد اس کو پلوشہ کا خیال آیا، ذہن میں آیا تھا پھر سے۔ وہ جانتا تھا پلوشہ اسے چاہتی ہے، اس کی آنکھوں میں صاف اس کو اپنا آپ دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک شادی ناکام ہونے کے بعد اب وہ دوسری کے حق میں نہیں تھا، اور وہ بھی پلوشہ سے نہیں۔ وہ زرخام خان کے نکاح میں تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور 3 سال ہو گئے تھے، لیکن پلوشہ نے دوبارہ کبھی شادی کے لیے حامی نہیں دی تھی، اس لیے آج خضر خان نے خود بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ اس کو بھی صاف انکار کر چکی تھی۔ لیکن وہ اس کے انکار کسی صورت بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو جائے، تو وہ فضیلت اور زرمینہ خان کو علاج کے لیے لے کر جانے والا تھا۔